معمول ایک معمول چل رہا ہے، ایک معمول ایک کام آدمی کر رہا چل رہا ہے ایک معمول پر، پھر حکم آ جائے گا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں، ایک دم ایسے کرو، اس کو ایسے نہیں ایسے کرو۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کتنی اجتماعیت ہے، نبی کی اطاعت پر کتنی اجتماعیت ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے یوں کر لے، جس کا دل چاہے یوں کر لے، یوں نہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اجتماعیت کتنی ہے۔ کیونکہ یہ اجتماعیت نہیں ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہے اس طرح کر لے، یہ اجتماعیت نہیں ہے۔ میں اس کو بیان کر رہا تھا کہ حکم آئے گا کبھی معمول کے خلاف۔ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف، اور یہ حکم بھی نماز کے درمیان میں آیا۔ یہ بھی نہیں کہ ظہر پڑھ لو پھر اثر سے ادھر پڑھ لینا، یہ بھی نہیں۔ ہم تو فوراً دیکھیں گے کہ یہ حکم فوراً پورا کرتے ہیں۔ ہاں اطاعت حکم آیا، جی ہاں، کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ تو صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پلٹ گئے فوراً، آپ ادھر گھوم گئے اور صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم گئے بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے رخ کو پلٹا اس لیے ہے تاکہ ہم جانچیں، امتحان لیں، من یتبع الرسول لمن ينقلب على عقبیہ، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کا اور کون پلٹ جاتا ہے پیچھے، یہ کہہ کر کہ بھائی پہلے قبلہ صحیح تھا، یہ اس کی تبدیلی کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں ہاں دیکھو نا کتنی آسان بات ہے، پہلے قبلہ صحیح تھا، اسی پہ چلتے رہتے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، او جی ہاں، تو رخ بدل دیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ جی ہاں، تو جو لوگ یہ کہے نا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو اللہ نے ایسا سوال کرنے والوں کو قرآن میں بے وقوف کہا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں، احمق لوگ ہیں۔ بالکل اسی طرح سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اس قبلے پر یہ پہلے سے چل رہے تھے، ان کا قبلہ کیوں بدل دیا گیا؟ یہ کون کہیں گے؟ بے وقوف لوگ۔ یہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے کسی حکم کو یہ کہہ کر اعتراض کرے کہ جب ایک معمول چل رہا تھا تو اس کو کیوں بدل دیا، وہ کون ہوں گے کہنے والے؟ بے وقوف کیا؟ قرآن نے کہا ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں نبی کی اطاعت کتنی ہے، اس اطاعت پر اجتماعیت کتنی ہے۔ تو حکم آئے گا کبھی معمول کے خلاف، اور کبھی اللہ آزمائیں گے اللہ کے رسول کی محبت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی جنہیں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت تھی، پورے مدینے میں ان سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، ہاں یہاں ہو، اور بلا کر اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ فوراً جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤ، اور کچھ نہیں فرمایا، کیا وجہ ہوئی، کیوں ہوا، کیا کچھ نہیں فرمایا، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ تو وہ صحابی دوڑے، فوراً سنتے ہی دوڑے، آواز دیا، کہاں جا رہے؟ یہاں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا حکم ہے، باپ کا سر نہیں جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے، باپ کا سر دیکھو، آپ کا حکم ہے، میں نہیں پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے، آپ کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، کہ آپ کا حکم ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ہمیں رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اللہ کی طرف کیوں آئے ہیں؟ رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے. ہم نے تمہیں جو حکم دیا تھا باپ کے سر کاٹنے کا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. تو امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو میں نے ساری باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں ہر موقع پر یوں قبول کروا دو، ہر موقع پر قبول کروا دو کہ یہ ابتلاءات آئیں گی. کیا آئیں گی؟ ابتلاءات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو ان کو پورا کر کے دکھلا دے اللہ اس کو منتخب کر لیتے ہیں اپنے کام کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ کسی کے منتخب ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ جن سے کام لے ان کے ساتھ ہو جائیں. یہ بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے. آسان بات ہے اور نجات کا راستہ یہی ہے. نجات کا راستہ یہی ہے. اللہ جن سے کام لے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی ہاں، دونوں باتیں ہیں کہ اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا حکم تو اس لیے ہے تاکہ تم سے کوئی بے وصولی نہ ہو. اور کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. جی ہاں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ حکم دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کام اللہ جسے چاہیں لیں. اللہ کام جسے چاہیں لیں. تو کسی کا بھی انتخاب اس کام میں مخلوق نہیں کرتی. مخلوق جو انتخاب کرتی ہے وہ تو الیکشن اور سیاست میں چلتا ہے. جی ہاں، پکی بات ہے. یہ شہرت اور قبولیت کا فرق ہے. شہرت زمین سے چلتی ہے آپ اور بادل تک نہیں پہنچتی، اور قبولیت آسمان اول سے چلتی ہے، پہلے آسمان سے. اللہ کے یہاں اعلان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. یہ کہاں ہوتا ہے اعلان؟ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اعلان ہوتا ہے فرشتوں کے درمیان ایک فرد سے محبت کا. روایت میں ہے کہیں کے لیے قبولیت آسمان سے دنیا میں اتاری جاتی ہے. قبولیت آسمان سے دنیا میں اتاری جاتی ہے. یہ ہے قبولیت جو اللہ کی طرف سے دلوں میں اتاری جاتی ہے. روایت میں آتا ہے اگر کوئی چھپ کر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اور کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اس لیے بہت آسان ہے. یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ایک روایت میں کہ جو آدمی دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، جو آدمی دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اس کا اللہ کے مخلوق میں کیا مقام ہے. جو درجہ اس کا اللہ کے یہاں ہوگا وہی درجہ اس کا مخلوق میں ہوگا.